نظر نہیں آ رہے. جو اینکرز ٹاک شوز میں 4 روپے جب قیمت بڑھتی تھی پیٹرول کی تو اس کے اوپر 3 شوز کرتے تھے, 4 شوز کرتے تھے, اب وہ تقریباً خاموش نظر آ رہے ہیں. تو لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں خود ہی کچھ مہنگائی کے اعداد و شمار جو حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں. پچھلے سال اسی وقت مہنگائی کی شرح 12.7% تھی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. 12.7%. آج پورے 12 ماہ کے بعد 35.4%. 35.4%, یعنی 3 گنا مجموعی طور پہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو چکا ہے. اب آپ یہ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ آج کل آٹے کا ایک بحران پیدا ہے اور آٹے کے حصول کے لیے سانحہ بھی پیش آ رہے ہیں, لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں. کھانے پینے کی اشیاء میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق 47% 12 ماہ کے اندر اضافہ ہوا ہے. 47% سارے کھانے پینے کی اشیاء کے اندر. لیکن آٹا ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے اس مہنگائی کی شرح میں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق پچھلے سال اس وقت آٹے کی 20 کلو کی بوری 1180 روپے کی تھی. یہ کل اعداد و شمار شائع ہوئے ہیں. اور آج وہی بوری 2635 روپے کی 20 کلو کی ہے. یعنی کہ سرکاری آٹا 60 روپے کلو سے بڑھ کے 130 روپے کلو پہ چلا گیا. یہ وہ آٹا ہے جو فلار ملوں کو سستا پہلے گندم دی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ان سے سستا آٹا لیا جاتا ہے. وہ 60 روپے سے بڑھ کے 130 روپے کلو چلا گیا, دگنے سے بھی زیادہ. اور جو فائن آٹا ہے وہ آج آپ کو 150 روپے کلو کا بھی کہیں سے مل جائے تو آپ خوش قسمت ہوں گے. اس وقت یہ صورتحال دیکھتے ہوئے, کیونکہ پچھلے 11-12 ماہ سے ملک میں حکمرانی تو ہو نہیں رہی, گورننس تو ہو نہیں رہی, ملک میں تو صرف ایک عمران خان کا خوف اور وہم ہے, اور دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو ایک غیر فعال مسلط حکومت ہے اس کو مزید مسلط رکھا جائے. تو ایک مفت آٹے کی اسکیم کا اعلان کیا گیا, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ایسا اعلان کیا گیا ہوگا. یہ اعلان اس لیے کیا گیا کہ دیکھیں, آپ لوگوں کے گھروں میں خاموشی سے عزت اور احترام کے ساتھ کیش اسٹائپنڈ یعنی کہ نقد کیش بھی بھجوا سکتے ہیں. احساس پروگرام میں ہم نے یہ بہت کیا, کووڈ کے دوران بھی بہت کیا. کوئی غریبوں کی قطاریں نہیں لگیں, کوئی کسی کا چہرہ بے نقاب نہیں ہوا. انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کیوں نہ ہم آٹے کا ٹرک مارکیٹوں کے بیچ میں لے جا کے کھڑا کریں اور وہاں پہ آٹے کی تقسیم کریں تاکہ ہمارا سیاسی دکان بھی چمکے. پر ان ظالموں نے یہ نہیں سوچا کہ جو عام آدمی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا اس کا ازالہ کیسے کیا جائے گا. اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو جانیں چلی گئی ہیں, درجنوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, 3 بچوں کی موت ہو چکی ہے. اس کے علاوہ آج پشاور سے اطلاع آ رہی ہے کہ وہاں پہ ٹیئر گیس کے شیل فائر کیے گئے جب لوگ یہ مفت آٹے کے حصول کے لیے آگے بڑھے. تو یہ ایک ظالم حکمران ہے جن کو سوائے اپنے سرمایے کے, سوائے اپنی سیاست کے اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی کہ آج یہ نہج آ گیا پاکستان میں کہ 35% مہنگائی کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی 1 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ تھی پچھلے سال تو آج وہ 65,000 روپیہ رہ گئی ہے. اور اگر آپ مفت آٹے کے حصول کے لیے جو حکومت دے رہی ہے آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ اپنی عزت نفس سے جو ہے وہ بھی کھو دیں گے, آپ اپنا وقار بھی کھو دیں گے, اور ممکن ہے کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو. یہ حالات آ چکے ہیں اس ملک کے اوپر. لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. انٹرسٹ ریٹ, شرح سود بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, 20-22% کے اوپر چلا گیا ہے. صنعت آپ کی مکمل طور پہ بند ہو چکی ہے. خام مال کی امپورٹ کے اوپر اسحاق ڈار نے بین لگایا ہوا ہے کیونکہ IMF سے معاہدہ ہوا نہیں, کیونکہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو کرائسس انہوں نے کھڑا کیا تھا مفتاح اسماعیل نے اور اسحاق ڈار نے, وہ حل ابھی تک ہوا نہیں. تو لہٰذا صنعت کو بند کر دیا گیا ہے, اور جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ پچھلے 23 مارچ سے لے کے اب تک 7.5% ان میں مزید کمی واقع ہو چکی ہے. IMF کا اگریمنٹ دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. جو کہا تھا نا پچھلے جنوری سے لگے ہوئے ہیں کہ ہفتے بعد ہو جائے گا, 5 دن بعد ہو جائے گا, اپنی مرضی کے بزنس مینوں کو بٹھا کے, زیادہ تر پراپرٹی ڈیلر تھے ان کو بٹھا کے کہا گیا کہ جی 5 دن میں ہو جائے گا. آج اس بات کو بھی 1 ماہ گزر چکا ہے اور کوئی دور دور تک ہمیں
آثار نظر نہیں آ رہے. ایک شخص جو 50 روپے کے جھوٹے سٹامپ کے اوپر ملک سے باہر مفرور بیٹھا ہے وہ دھمکیاں لگا رہا ہے. مطلب یہ آپ حال دیکھیں, بنانا ریپبلک خدا نہ خواستہ ہم بنتے جا رہے ہیں کہ ایک مفرور شخص باہر سے بیٹھا دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آیا اور اگر 90 دن کے اندر الیکشن کرا دیے گئے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق تو ڈالر 500 پہ چلا جائے گا. اپنا اس نے 1100 ارب کا NRO لے لیا اپنے بھانجوں کے لیے, بھتیجوں کے لیے, سمدھیوں کے لیے, جو بچے پیدا نہیں بھی ہوئے ان کے لیے بھی NRO لے لیا. خود 50 روپے کے سٹیمپ پہ باہر جا کے بیٹھے ہیں جناب, ہائٹ پارک میں بینٹلیز میں پھرتے ہیں اور اپنی سزا کاٹ رہے ہیں, اور یہاں پہ عدالتوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور پاکستان کے نظام کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ 500 روپے کا ڈالر کر دیں گے اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آئے گا. فیصلہ تو انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق ہی آئے گا اور آنا چاہیے بھی, اور یہ صاحب جو باہر بیٹھے ہیں یہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہی اپنی سزا بھگتیں گے واپس پاکستان آ کے. میں ساتھ یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ لوگ آٹے کے لیے حصول کے لیے قطاریں لگا رہے ہیں, قطاریں کیا لگا رہے ہیں, وہاں پہ تو جو بھگدڑ مچی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو دوسری طرف ریاست کا جو فوکس ہے وہ کس طرف ہے؟ ریاست کا فوکس ہے عمران خان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے پہ, سوشل میڈیا کے پڑھے لکھے لوگوں کو گرفتار کرنے پہ اور ان کو اپنے سامنے بٹھا کے کہنے پہ کہ عمران خان کو چھوڑ دو, اور ان کو ہراساں کرنے پہ, ان کو ٹارچر کرنے پہ, ان کی فیملیز کو بلیک میل کرنے پہ. ریاست کا جو زور ہے وہ اس طرف ہے, اور ریاست کا زور اس طرف ہے کہ بجائے کہ اس معاملات کو حل کیا جائے جس کی قیمت ایک غریب آدمی اٹھا رہا ہے. آج پاکستان نے آج تک کبھی یہ حالات نہیں دیکھے جو آج دیکھ رہا ہے. یہ جو ایک غیر فعال قسم کا مسلط ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, اس کو مزید مسلط رکھنے کے اوپر ریاست کا آج سارا زور ہے. دن رات محنت ہو رہی ہے, میڈیا پہ نیریٹیوز بنائے جا رہے ہیں, ٹیلی فونز کیے جا رہے ہیں, کالز کی جا رہی ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو کسی طرح مسلط رکھا جائے اور عام عوام کے اوپر نیریٹیو کسی طرح نہ چلا جائے. عام عوام کیا سوچ رہی ہے, وہ کیا سہ رہی ہے, اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, اب آپ کو وہ ٹی وی سکرینوں پہ کہیں نظر نہیں آئے گا. وہ عمران خان کے دور میں نظر آتا تھا, وہ اس مسلط دور میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن وہ سینز آپ نے دیکھے, یہ مفت آٹے کے جب تقسیم ہوئی, اس پہ ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے, اللہ معاف کرے کسی کی مجبوری کے اوپر, لیکن جس طریقے سے اس سارے کرائسس کو ہینڈل کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ قوم کے مجرم ہیں جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے. بہتر طریقے موجود تھے, بہتر طریقے ماضی میں استعمال ہوتے رہے, لیکن ان کو پرواہ تھی کہ ہم نے اپنی سیاسی دکان جو ہے وہ چمکانی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کے دوسرے ممالک بھی ہیں, گویا ہم سے شاید چھوٹے ہیں وہ, جیسے لبنان ہے, وینزویلا ہے, جہاں پہ ہمارے جیسے معاشی بحران آئے ہیں, اور لبنان ابھی تقریباً ہم سے 1-2 ماہ آگے ہے اس معاشی بحران میں. وہ ایک چھوٹا ملک ہے, صرف 50-60 لاکھ اس کی آبادی ہے, لیکن وہاں آپ جا کے دیکھیں کیا حال ہے. وہاں پہ فوڈ رائٹس شروع ہو چکے ہیں, افراتفری ہے, لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اور اسٹیٹ کا کنٹرول بریک ڈاؤن کر چکا ہے. وینزویلا کے اندر جب یہ بحران آیا تھا تو لوگوں نے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کے اوپر ایک بہت شدید بحران آ گیا تھا اور ان کی کمی آنا شروع ہو گئی تھی. تو ایسی بات نہیں ہے جو پاکستان میں پچھلے 11 ماہ میں 12 ماہ میں ہم نے دیکھا, تو اور جس طرف ہم جا رہے ہیں, ہم خدا نہ خواستہ اس سے کوئی مختلف سمت میں نہیں جا رہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اگر پاکستان میں پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تو ان نااہل لوگوں کی, اور یہ جو ضد اور انا میں لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کی ضد اور انا کی وجہ سے وہ حالات اس طرف نہیں چلے جائیں گے. حالات اس طرف جا رہے ہیں, ہاں نہ چاہتے ہوئے بھی حالات اس طرف جا رہے ہیں. کوئی نہیں چاہتا, ہمارے دشمن بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہمارے حالات اس طرف جائیں, لیکن حالات اسی جانب جا رہے ہیں. اور اگر یہ کھیل نہ روکا گیا, اگر ایک فعال حکومت فوری طور پہ پاکستان میں قائم نہ کی گئی اور انتخابات کے ذریعے نہ کی گئی, کیونکہ اس وقت قوم کسی اور کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے سوائے ان کے جس کو عوام خود منتخب کرے. عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے, اور جس طریقے سے عدلیہ کو تقسیم کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے الیکشن کمیشن کو پارٹیزن قرار دیا گیا, جس طریقے سے FIA اور نیب کو استعمال کیا گیا, جس طریقے سے پولیس کو آگے رکھ کے, اور پیچھے کوئی اور تھا, آگے پولیس کو رکھ کے جس طرح سے استعمال کیا گیا, لوگوں کا ان ریاستی اداروں کے اوپر سے بھی اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہوئے گی کہ اگر یہ معاملات جو ہیں یہ کسی اور سمت میں چلے. معاملات تو چلے گئے کسی اور سمت میں. اگر آج آپ سے پوری ریاست سے مل کے بھی آٹا تقسیم نہیں ہو پا رہا, اور آپ سے معیشت جو ہے وہ قابو نہیں آ رہی,
آپ کے دوست ممالک آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ آپ کی مالی مدد کریں گے، لہٰذا IMF آپ کی مدد کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں، تو حالات تو خراب ہو رہے ہیں۔ ایک شخص رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے، جو میرا خیال ہے اس وقت اگر آپ پاکستان کا کوئی اوپینین پول کریں تو شاید پاکستان کا سب سے جو اس وقت نفرت والا شخص ہے، جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا جیسے سب سے زیادہ لوگ پیار کرتے ہیں، اس کے تو اوپینین پولز آتے ہیں اور وہ ہمیں معلوم ہے کہ آج کل وہ شخص کون ہے، لیکن جس شخص سے لوگ سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اگر آپ وہ کریں تو شاید وہ رانا ثناء اللہ عین ممکن ہے کہ نکلے گا، وہ ٹی وی پہ آ کے دھمکیاں دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو خاندان، ان کا سرمایہ، ان کی سیاست، ان کی جائیداد، ان کی آل اولاد، اس کے اس وقت جو مقاصد ہیں اور مفادات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ جو اس وقت ریاست کے، جو اس وقت عوام کے خیالات ہیں، جو قیامت برپا ہے عوام کے اوپر، وہ بالکل مختلف ہے۔ میں میڈیا کے حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ چاہے جتنا بھی پریشر کیوں نہ ہو، ہماری جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ عوام ہے، تو عوام کا جو دکھ ہے، جو درد ہے، اس کو دکھانا مت روکیے، کیونکہ کسی نہ کسی نے تو کبھی نہ کبھی جواب دہ ہونا ہے کہ جو پچھلے 12 ماہ میں ہوا، اور جو اس وقت رونگٹے کھڑے کرنے والے، روح کو ہلا دینے والے، روح کانپ جاتی ہے وہ مناظر دیکھ کے، اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے، وہ مناظر جو دیکھے جا رہے ہیں، ہم سب کی انڈیویجول کیپیسٹی میں، ہٹ کے کہ ہم کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہٹ کے کہ ہم کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب کی یہ انڈیویجول کیپیسٹی ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان مناظر کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔ کوئی غریب کا بچہ جو ہے وہ آٹے کی بھگدڑ میں اگر لگ کے مر جاتا ہے، کوئی بزرگ اگر آپ دیدہ ہو جاتا ہے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کس چیز کے لیے؟ آٹے کے حصول کے لیے، تو یہ بطور قوم کیا ہمارے لیے شرمندگی کی باعث نہیں ہے؟ اور ہم ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اس بدکار قسم کے ٹولے کو اپنے اوپر مسلط رکھنے کے لیے، محنت ہو رہی ہے اس کو مسلط رکھنے کے لیے، غریب کے درد کو ختم کرنے کے لیے، یا اس کے جو مہنگائی تلے وہ دب رہا ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کو صرف آٹے کے اوپر بات کی ہے، یہ جو 3 گنا مہنگائی بڑھی ہے، اس کے اندر ابھی بجلی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اس کے اندر ابھی پیٹرول اور ڈیزل کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل جب $111 کا تھا، $117 کا تھا، تب $150 کا ہم بیچتے تھے، $10 کی سبسڈی تھی، ٹوٹل $10 کی۔ آج $70 کا ہے بین الاقوامی منڈی میں، اور آج $280، $290، $300 کا بک رہا ہے پیٹرول پمپ کے اوپر۔ اس کے اوپر ایک علیحدہ نشست ہونی چاہیے۔ آج آپ کے جو بجلی کا نرخ ہمارے دور میں زیادہ سے زیادہ $16 تھا، آج آپ کی انڈسٹری کو $50-55 یونٹ بجلی پڑ رہی ہے، اسی لیے وہ بند پڑی ہے۔ ہمارے دور میں 11 سے 12% پہ شرح سود چلی گئی تھی، تو ایک اینکر تھا، وہ اس نے کوئی 12 ٹاک شوز کر دیے تھے اس پہ، اس وقت 22% ہے۔ LNG کا ایک ٹرک مس ہو جاتا تھا تو جعلی پروپیگنڈا ہوتا تھا، ٹرک بھی مس نہیں ہوتا تھا، 12 آ رہے تھے پورے، اب 7 آ رہے ہیں پچھلے کئی۔ وہ کدھر گئے اینکر، وہ جو جعلی بنے ہوئے تھے اس وقت ایکسپرٹ سارے؟ تو خدارا یہ پریشر اور یہ آپ کے ذاتی جو بھی مفادات ہیں، پسند ناپسند، وہ اپنی جگہ، لیکن حقائق اس وقت یہ ہیں قوم کے، حقائق یہ ہیں کہ آپ کی قوم آٹے کے لیے مر رہی ہے، حقائق یہ ہیں کہ کسی کو آپ کی انا کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو آپ کی ضد کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو اس 22 کروڑ عوام کی بقا کی، اور نہ آپ رہیں گے، نہ آپ کی انا رہے گی، نہ آپ کی ضد رہے گی، اگر کوئی رہے گا تو یہ خلق خدا رہے گی، اور یہ آپ سے حساب مانگے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے کہ ظاہر آپ نے غریبوں کے درد کے لیے یہ پریس کانفرنس کی ہے، اگر آپ الیکشن کو اور اقتدار کو چھوڑ کے موجودہ حکومت کو آٹا بانٹنے کا طریقہ بتائیں اور اس طریقہ بتائیں تو یہ زیادہ خدمت نہیں ہوگی؟ جی میں نے تو بتایا کہ ہم نے اپنے دور کے اندر کووڈ جب سارا کچھ بند پڑا تھا تو ہم نے ریکارڈ کیش ڈسپرسمنٹس کی۔ آپ کو کسی جگہ پہ کوئی بھگدڑ نظر آئی؟ کسی جگہ پہ آپ کو غریب کا چہرہ بھی نظر آیا؟ اس پہ بھی پردہ رکھا گیا۔ کسی جگہ پہ آپ کو کیا یہ نظر آیا کہ کوئی جان گئی ہو یا کسی کی عزت نفس مجروح ہوئی ہو؟ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، معیشت اور سیاست جڑے ہوئے ہیں۔ جڑے کیسے ہوئے ہیں؟ کہ جب تک آپ انتخابات کے ذریعے مستحکم حکومت اور منتخب حکومت نہیں لے کے آئیں گے، جو فعال حکومت ہوئے گی، جس کو پتہ ہوئے گا کہ اگلے 4 سال 5 سال ہم نے جواب دہ ہونا ہے اور اپنے پرفارم کرنا ہے، تو تب تک معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ اگر آپ ایسی حکومت کو مسلط رکھیں گے جو کسی کو جواب دہ نہیں ہے، جو صرف 3-4 لوگوں کو جواب دہ ہے جو اس کو لے کے آئے ہیں، تو وہ نہ تو کوئی کام کریں گے اور وہ صرف اپنا سرمایہ اور اپنے بچوں کے سرمایہ کا تحفظ کریں گے۔